شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے غزہ میں تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے جو کل سعودی عرب میں ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ اور ICC کرکٹ عالمی کپ میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان میچ احمد آباد میں جاری ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے غزہ میں تشدد کے فوری خاتمے اور فلسطینیوں کو خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی بلا تعطل فراہمی کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداری کے قیام پر زور دیا ہے۔ انہوں نے خبر رساں ادارے انادولو کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں خبردار کیا کہ غزہ میں تباہ کن صورتحال کے اثرات خطے سے باہر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کو صورتحال پر غور کر کے ایک مشترکہ لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو شاندار قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں میں رابطے اور تعاون میں اضافے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت، زراعت اور دفاع سمیت ایسے بہت سے شعبے ہیں جن میں تعلقات کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دیرینہ تنازع کشمیر کو حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل اور قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے اور پاکستان ہمیشہ ان کے موقف کی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد سے ریاض روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم دورے کے دوران سعودی عرب میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، جس میں فلسطین کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ انوار الحق کاکڑ اجلاس میں شرکت کرنے والے مختلف ملکوں کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ پاکستان نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں کل ہونے والے اسلامی ملکوں کے غیر معمولی سربراہ اجلاس کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس غزہ اور اس کے نواحی علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں بلایا گیا ہے، جن سے شہری آبادی کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور وہ انسانی المیے کا باعث بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ OIC کے غیر معمولی سربراہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نجکاری کی فہرست میں موجود ہے۔ آج سینٹ میں توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے نجکاری کے لیے ایک منصوبہ وضع کیا تھا اور نگران حکومت اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PIA نے جو پروازیں روک دی تھیں انہیں فنڈز کے انتظامات کے بعد بحال کر دیا ہے۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار نے ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا اور تجویز دی کہ نگران حکومت ایوان کو بند کمرے میں صورتحال پر بریفنگ دے۔ بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں غیر رجسٹرڈ افغان باشندے روزانہ کی بنیاد پر طورخم اور چمن بارڈر کے راستے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 3035 غیر قانونی افغان شہری اپنے وطن واپس گئے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کی واپسی میں سہولت کے لیے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں سائنس کے اہم کردار کو اجاگر کرنے کے لیے آج امن اور ترقی کے لیے سائنس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جو ابھرتے ہوئے سائنسی مسائل سے متعلق عوام میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیتا ہے۔ اس سال یہ دن سائنس پر اعتماد کی تشکیل کے موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے۔ احمد آباد میں ICC کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں افغانستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 45 اوورز میں 198 رنز بنائے تھے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے افغانستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔